ابو جہل آ گیا. کون آیا؟ ہاتھ بند اس طرح ہاتھ مٹھی لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا ہے محمد, بلند آواز سے کہیے صلی اللہ. میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کہا بتاؤ, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں اگر بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا کہا, بتا دو کہ میری مٹھی میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا مسکرائے. ابو جہل سمجھا کہ میں نے کوئی مشکل بات رکھ دی ہے. میرے آقا مسکرائے. ابو جہل کہنے لگا مسکرا کیوں رہے ہو, پوری کرو بات. میرے آقا پھر مسکرا, کہنے لگا مسکرا کیوں رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے, یہ تیری مٹھی والی بتا دے کہ میں کون ہوں. میری مٹھی بتا دے, تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل ہنسنے لگا, کہنے لگا یہ تو بہت مشکل کام ہے, اگر میں مٹھی والی چیز بتا دے کہ تو کون ہے. میرے آقا نے اشارہ کیا. اس نادان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو وہ انگلی ہے, اگر اشارہ چاند پر ہو جائے تو دو ٹوٹے ہو جاتا. میرے آقا نے اشارہ کیا تو مٹھی والی چیز نے پڑھنا شروع کر دیا. بلند آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کنکریوں نے پڑھنا, اس نے ایسے کھولا اور پھینکا, اور پھینک کے بھاگ گیا. کہنے لگا کہ تو نعوذ باللہ بڑا جادوگر ہے. میں تو سمجھا تھا کہ تو بتا نہیں سکے گا تیری مٹھی میں کیا ہے. نہیں سمجھ آئی. میں پھر دہراتا ہوں. ابو جہل نے کہا کنکری پھینکتے ہوئے, میں نے تو سوچا تھا کہ تو نہیں جانتا, چلو میں آسان کر دیتا ہوں, تو نہیں جانتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو نہیں جانتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. چلو میں کھول دیتا ہوں. تو نہیں جانتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. ابھی بھی سمجھ لیا. تو نہیں جانتا کہ پاکستان میں یہ کون بیٹھے ہیں. یہ عقیدہ ابو بکر کا نہیں ہے, یہ عقیدہ ابو جہل کا ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا. یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے. اور ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا؟ ابو بکر جب مکہ آئے میرے آقا سے کہتے ہیں دوست تو نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے تو دلیل دے. میرے آقا نے فرمایا تجھے وہ خواب جو سفر میں نظر آیا اور وہ تعبیر جو پادری نے بتائی ہے وہ میرے سچے نبی ہونے کے لیے کافی نہیں. ابو بکر مسکرا کے کلمہ پڑھ لیا اور کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس غیب کا علم. نعرہ تکبیر.